السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ باب اسم من دعا الی ضلالۃ، اس شخص کا گناہ جو کسی گمراہی کی طرف دعوت دے، او سنہ سنتن سیئتن، یا کوئی برا طریقے کو رائج کرے، اس کا گناہ کہ جو کسی برائی کو ایجاد کرے، برائی کو جاری کرے، لقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے کہ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ، اور ان لوگوں کا بھی بوجھ کہ جنہیں اس نے گمراہ کیا، جنہیں انہوں نے گمراہ کیا ہے۔ قرآن پاک کے اندر آیا نا لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ وہ اپنا مکمل قیامت کے دن بوجھ اٹھائیں، یعنی جو گناہ انہوں نے خود کیے ہیں ان کا بھی بوجھ اٹھائیں، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ، اور ان لوگوں کا بوجھ بھی اٹھائیں کہ جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہے۔ یعنی کسی نے برائی کی طرف دعوت دی یا بری چیز کو جاری کیا، اب جو جو اس برائی پر عمل کرے گا وہ اس کا جو گناہ ہے اس کا ایک حصہ اسے بھی ملتا جائے گا کہ جس نے برائی کو جاری کیا تھا۔ ایک تو خود اپنی برائیوں کا گناہ بوجھ، اور دوسرا جو اس برائی کو دیکھ کر برائی میں شامل ہو گیا، تو قیامت تک جب تک یعنی وہ برائی ہوتی رہے گی اس وقت تک اس کو گناہ اس کا ملتا رہے گا۔ تو اس میں چند باتیں ذرا دیکھ لیجئے کہ وہ شخص کہ جس نے کسی برائی کو ایجاد کیا، کسی بدعت کو ایجاد کیا، کسی بری فکر کو پروان چڑھایا، ایک تو اس کو اس برائی کرنے کا، بری فکر رکھنے کا، بدعت کو جاری کرنے کا اس کو گناہ ملے گا ہی ملے گا۔ دوسرا پھر اس بدعت پر جو جو لوگ عمل کرتے رہیں گے قیامت تک، تو ان کا بھی گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ اصل میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو دو حدیثوں کو کی طرف اشارہ کیا، باب اسم من دعا الی ضلالہ، ضلالت کی طرف، گمراہی کی طرف بلانے والا، اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اس حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو صحیح مسلم کے اندر ہے۔ جو صحیح مسلم کے اندر ذکر گئی ہے۔ ہاں جی، صحیح مسلم کے اندر ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں من دعا الی خدا کان له من الاجر مثل اجور من تبعه، کہ جس نے کسی ہدایت والے کام کی طرف دعوت دی تو اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس ہدایت کو سن کر ماننے والے کو ملے گا۔ لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، یہ ان کے اجور میں سے کچھ کم نہیں کرے گا۔ ومن دعا الی ضلالۃ، یہ امام بخاری کہہ رہے ہیں، ومن دعا الی ضلالۃ کان علیہ من الاثم، تو جس نے کسی کو برائی کی طرف، گمراہی کی طرف دعوت دی تو اس کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا، مثل آثام من تبعہ، انہی لوگوں کے گناہوں کے برابر گناہ ملے گا کہ جو ان گناہوں یا ان گمراہیوں کا اتباع کرنے والا ہوگا۔ لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، یہ چیز ان سب کے گناہوں میں سے کچھ بھی کمی نہیں کرے گی، یعنی سب کو برابر برابر گناہ ملے گا۔ ٹھیک ہے،
یعنی دعوت دینے والے کو بھی اور دعوت کو ایکسیپٹ کرنے والے کو بھی برابر کا گناہ ملے گا۔ تو یہ جو آگے والا وہ سنہ سنت سیئتن، یہ بھی صحیح مسلم ہی کی روایت ہے، جو سیدنا جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کی طویل حدیث ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها بعدہ من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا، کہ جو شخص کوئی اچھا سنت جاری کرتا ہے اسلام کے اندر، سنتن حسنتن اچھی سنت جاری کرتا ہے، تو اس کو اس کا اجر ملے گا، اور اس شخص کے اجر میں سے بھی ملے گا کہ جو اس سنت پر اس طریقے پر عمل کرتا ہوگا اس کے بعد، دونوں کے اعمال میں سے کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا کان علیہ وزرها وزر من عامل بها بعدہ من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا من اوزارهم شیئا، یعنی اگر کسی نے برائی کی دعوت دی ہے، برائی کو جاری کیا ہے، تو برائی کرنے والے کو اور اس برائی کی دعوت یا برائی کو جاری کرنے والے کو دونوں کو گناہ ملے گا، دونوں کے اجروں وزروں کے اندر، دونوں کے گناہوں کے اندر کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ امام بخاری نے، کیونکہ یہ حدیثیں امام بخاری کی شرط پر نہیں تھی تو انہوں نے یہاں ذکر نہیں کی۔ تو اب مسئلہ ہے کہ ایک شخص نے کوئی برائی جاری کی یا کسی برائی کی طرف دعوت دی ساری زندگی، بعد میں وہ تائب ہو گیا، تو کیا اب تائب ہونے کے بعد اب اس نے اس برائی کو جاری تو کر دیا یا اس کی تبلیغ تو کرتا رہا، آخر عمر میں جا کر وہ تائب ہو گیا، اب وہ کیا کرے؟ کیا اس کو اس برائی کو پھیلانے کے بعد جو لوگ اس برائی کو کرنے لگ جائیں گے تو کیا ان کا پھر گناہوں کا اس کو اس کے کھاتے میں پڑیں گے کہ نہیں پڑیں گے؟ تو درست بات یہ ہے کہ اگر کسی نے برائی کی ہے، یعنی برائی کو جاری کیا ہے اور بعد میں تائب ہو گیا اور حقیقی اس کی توبہ ہوئی ہے، تو پھر اس کو برائی جاری کرنے کا گناہ نہیں ملے گا، چاہے اس کو دیکھ کر یا اس کے جاری کردہ گناہ کو لوگ کرتے پھریں، اب اس کو نہیں ملے گا، لیکن اس کی توبہ کب معتبر ہوگی؟ اس کی توبہ اسی طرح معتبر ہوگی جس طرح اس نے برائی کو پھیلایا تھا۔ اب ایک شخص نے مثال کے طور پر ساری زندگی برائی کی تبلیغ کرتا رہا یا برائی کے حق میں یا برائی کے بارے میں کتابیں لکھتا رہا، اب اس کی توبہ صرف ہاتھ اٹھا کر نہیں ہوگی، یہ اللہ سے توبہ کر لی، توبہ اللہ تک تو قبول ہو جائے گی، لیکن اب اس کے اوپر ذمہ ہے اس کے کہ اللہ نے اگر اس کو موقع دیا ہے تو وہ اس برائی کا رد بھی کرے اور اپنا اعلانیہ رجوع ریکارڈ کروائے کہ میں نے یہ جو برائی پھیلائی تھی یہ برائی تھی، اور یہ اس سے میں توبہ کرتا ہوں اور میں لوگوں کو اس طرف دعوت دیتا ہوں، یعنی جس طرح وہ تحریری طور پر یا تقریری طور پر دعوت دیتا رہا برائی کی طرف، تو اب اس کے اوپر لازم ہے اس کی توبہ تب پوری طرح قبول ہوگی، پوری طرح توبہ یعنی توبہ نصوحہ اس کی تب ہوگی کہ جب وہ اس کو اسی طرح برائی کا رد بھی کرے، ٹھیک ہے؟ اس طرح اگر کسی نے سوشل میڈیا کے اوپر برائی پھیلائی ہے تو اس کو پتہ چلا کہ یہ برائی ہے، وہ توبہ کرنا چاہتے ہیں تو اس برائی کا اسی طرح وہ سد باب بھی کرے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اس کو اگر برائی پھیلنے کے بعد بھی کوئی برائی کے اوپر لگا رہا، اب وہ خود تائب ہو گیا برائی کو جاری کرنے والا، تو انشاءاللہ برائی کرنے والوں کا جو نامہ سیاہ ہے ان کا تو سیاہ ہوگا، لیکن اسے انشاءاللہ کوئی اس کا کہہ لیں آپ خمیازہ نہیں بھگتنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ واللہ عالم الصواب۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں، ورنہ پھر آگے پڑھتے ہیں۔ جی کون پڑھے گا جی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس من نفس تقتل ظلما، نہیں ہے کوئی جان کی قتل کی جائے ظلم کے ساتھ، إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، مگر یہ کہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے پر اس کا بوجھ ہوگا۔ وربما قال سفیان من دمها، یعنی اس کے خون میں سے کچھ ہوگا، لأنه أول من سن القتل أولا، لأنه أول إنه من سن القتل، أول من سن القتل أولا، اس لیے کہ وہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کی سنت جاری کی تھی یا قتل کا طریقہ طریقہ جاری۔ جس نے سب سے پہلے جاری کیا تھا، یہ وہ پہلا شخص تھا ابن آدم کا، ابن آدم
پہلا ابن آدم یعنی پہلا بیٹا ابن آدم علیہ السلام کا۔ تو اب چونکہ اس نے یہ قتل کا طریقہ جاری کیا تھا، اس طریقے کو آگے پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اولاد میں جاری کرنے والے کے ذمے اس کا گناہ جاتا رہے گا۔ اب جس قاتل نے قتل کیا ہے قیامت تک اس کا ایک حصہ یا اس کے برابر کا گناہ اس کو بھی ملتا رہے گا۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے اوپر والی حدیث، اوپر والے باب، ترجمہ فی الباب کے تحت امام بخاری یہ حدیث لا کر یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کی سمجھ آ گئی جی؟ بالکل واضح۔ گویا توبہ اس وقت ہوگی جب جس طرح کا گناہ وہ کرتا رہا ہے اسی طرح کی توبہ ہوگی۔ اگر اعلانیہ گناہ کرتا رہا ہے تو اعلانیہ توبہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر مخفی گناہ کرتا رہا ہے تو پھر مخفی توبہ کافی ہے۔ باب ما ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کا بیان کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، حضا اور ابھارا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے اور ابھارا ہے، علی اتفاق اہل العلم، اہل علم کے اتفاق پر، اہل علم کا متفق ہونے پر یا اس کے مجتمع ہونے پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے اس کا تذکرہ۔ وما اجمع علیہ الحرمان مکہ تو والمدینہ تو، اور جس پر جمع ہو جائیں دونوں حرم یعنی مکہ والے اور مدینہ والے، جس پر جمع ہو جائیں، یا بعض روایتوں میں ہے وہ مجتمع، جس پر اجتماع کر لیں مکہ والے اور مدینہ والے، تو اس کا بیان، یعنی جس مسئلہ کے اوپر مدینہ کے علماء اور مکہ کے علماء متفق ہو جائیں اس کا کیا حکم ہے، یعنی وہ راجح ہوگا دوسروں کو، اس کو ترجیح حاصل ہوگی، فقیت حاصل ہوگی۔ وما کانا بہا من مشاہد النبی، اور اس چیز کا بیان کہ جو نبی بہا جو مکہ اور مدینہ کے اندر، حرمین کے اندر، بہا مطلب حرمین کے اندر جو، یا مدینہ کے اندر کہہ لیں، مشاہد النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات ہیں، یعنی مشاہد جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے آتے تھے، آپ کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات جہاں آپ ٹھہرتے تھے ان کا ذکر، والمہاجرین والانصاری، اور مہاجرین اور انصار کے مشاہد، ان کے مقامات کا ذکر کہ جہاں وہ آتے جاتے تھے، جہاں وہ رہتے تھے، جہاں ان کے ساتھ کچھ وقت گزرا ہوتا ہے، ان کی جو یادیں ہیں۔ وہ مصلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے والی جگہ کا ذکر، مصلی کا ذکر نماز پڑھنے کی جگہ، چاہے وہ ہو سکتی ہے عید، نماز عید بھی ہو سکتی ہے، نماز جنازہ بھی ہو سکتی ہے، وہ دوسری نماز بھی ہو سکتی ہے۔ تو مصلی نبی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ نماز پڑھتے تھے، والمنبری، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کا ذکر، والقبری، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا ذکر۔ تو اس کے اوپر امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو ہے نا، وما اجمع علیہ الحرمان، جو حرمین کے علماء جس پر متفق ہو جائیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ اجماع ہوگا، جو معتبر اجماع ہے یہ وہ اجماع نہیں ہوگا کہ صرف جس مسئلے کے اوپر حرمین، اہل حرمین متفق ہو جائیں وہ شرعی طور پر اجماع بن جاتا ہے، ایسا ضروری نہیں ہے، بلکہ دیگر علاقے کے علماء کا متفق ہونا بھی شرط ہے اجماع کے معتبر ہونے کے لیے، دوسرے علماء کا متفق ہونا بھی شرط ہے۔ امام بخاری شاید یہ رجحان دینا چاہ رہے ہیں کہ ایک مسئلے کے اندر اگر اختلاف ہے نا تو مکہ اور مدینہ کے جو علماء ہیں ان کی بات راجح ہوگی۔ اس طرح امام مالک رحمہ اللہ کہتے تھے نا کہ مدینہ کے اہل مدینہ کا جو اجماع ہے وہ معتبر ہے، یعنی اہل مدینہ اگر کسی مسئلہ پر اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ مسئلہ دوسروں کے مقابلے کے اندر زیادہ، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں گزر ہوا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا وہاں کثیر تعداد میں گزر ہوا ہے، لہٰذا جو وہاں رائج عمل ہے اور جس کے اوپر متفق ہوں اہل مدینہ، تو امام مالک کہتے تھے اس کو ترجیح حاصل ہوتی ہے دوسروں کے اوپر، وہ معتبر ہوتا ہے۔ امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ مکہ اور مدینہ دونوں کہ یہ اسلام کے مراکز ہیں اور یہ حرمین ہیں اور ان کو فقیت حاصل ہے دیگر علاقوں کی بنسبت، ٹھیک ہے۔ اگر کسی مسئلہ کے اندر، یاد رکھیں کسی مسئلہ کے اندر اختلاف ہو جائے، اور یعنی کوفہ کے علماء کچھ کہتے ہوں، مدینہ کے علماء کچھ کہتے ہوں، مکہ مدینہ کے علماء کچھ کہتے ہوں، اور عراق کے علماء کچھ کہتے ہوں، عجم کے علماء کچھ کہتے ہوں،
اور کوئی اور وجہ ترجیح نہ ہو، ٹھیک ہے، وجہ ترجیح نہ ہو، دلیل کے اعتبار سے قوت اور ضعف کے اندر کوئی فرق معلوم نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس صورت کے اندر کہتے ہیں کہ اہل مدینہ کے اجتہاد کو، اہل مدینہ کے فکر کو، اہل مکہ اور اہل مدینہ کے فکر کو راجع قرار دیا جائے گا اگر ان پر دونوں کا اتفاق ہو چکا ہے۔ تو شاید یہ امام بخاری رحمہ اللہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ حرمین ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہد وہاں ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ فوقیت رکھتے ہیں دیگر کام کے مقابلے میں۔ اللہ عالم، یہی امام بخاری رحمہ اللہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو جی پڑھیے گا، جب آگے جو حدیث آئیں گی نا، اس میں یہ ساری چیزوں کا ذکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتفاق اہل مدینہ پر ابھارنا، یعنی اہل علم کے اتفاق پر ابھارنا، یعنی ان کے درمیان تشدد پیدا نہیں کرنا، ان کے درمیان اختلاف پیدا نہیں کرنا، اگر وہ کسی مسئلہ پر متفق ہیں تو ان کو الگ الگ کرنے کی کوشش نہیں کرنا، یا یہ کہہ لیں کہ اہل علم کا متفق رہنے کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھارنا کہ اختلاف پیدا نہ کیا جائے، کیونکہ وہ جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ اختلاف امتی رحمہ، یہ تو ویسے ہی موضوع روایت ہے۔ اصل کیا ہے کہ اکٹھ جو ہوتا ہے، عدم تشدد جو ہوتا ہے، یہی رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت یہ ہے کہ آدمی اکٹھا ہو، اہل علم کا اکٹھا ہونا، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے کہ اہل علم اکٹھے رہیں۔ تو آگے انشاءاللہ یہ دلیل آئے گی اس کی۔ جی پڑھیے گا جی۔ قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله السلمي عن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الإسلام، کہ بے شک ایک عرابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام پر بیعت کی، فَأَصَابَ الْأَعْرَابِيَّ وَعْكٌ بِالْمَدِينَةِ، بس اس عرابی کو مدینہ میں سخت بخار ہو گیا۔ فَجَاءَ الْأَعْرَابِيُّ إِلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پس وہ عرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، فقال، پس اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اقلنی بیعتی، میری بیعت واپس، یعنی میری بیعت فسخ کر دیں۔ فابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کر دیا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ آپ جانتے ہیں کہ مکہ کی فتح ہونے سے پہلے، اگر کوئی مسلمان ہوتا تھا اور اس کو دو اختیار ہوتے تھے، یا تو وہ اپنے علاقے میں رہے، اگر علاقے میں رہے گا تو وہ مدینہ والے جو لوازمات اس کو نہیں ملیں گے، یعنی مال غنیمت اور دیگر چیزیں جو ہے نا، وہ اس کو حاصل نہیں ہوں گی۔ پہلے ہی ہم نے سے مسلم کے پیریڈ میں غالباً اس چیز کا ذکر کر دیا تھا کہ اگر وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے گا تو پھر مدینہ کے اندر اس کو وہ تمام حقوق اور تمام اس کو چیزیں حاصل ہو جائیں گی جو اہل مدینہ کو حاصل ہوتی ہیں۔ اب اگر کوئی مدینہ کے اندر ہجرت کر کے آ گیا، بیعت کر لی، تو پھر اب اس کو اجازت نہیں ہے کہ مدینہ کو چھوڑ کر واپس چلے جائے، ٹھیک ہے، مدینہ کو چھوڑ کر واپس نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے۔ یہی محل شاہد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ مدینہ میں اکٹھے رہنے کا کہا ہے کہ اگر وہ مدینہ کے اندر آ چکا ہے، اس نے بیعت کر لی ہے، تو اب وہ بیعت کو توڑ کر واپس نہیں جا سکتا۔ اب یہ جو تھے عربی تھے، اب یہ کوئی مرتد ہو کر نہیں جا رہے تھے، بلکہ مدینہ کی اب وہ اس کو راس نہیں آئی، اس نے صبر نہیں کیا، صحابی نے کہا مجھے بیعت میری توڑ دیں، یعنی یہ والی بیعت کہ میں مدینہ میں ٹھہروں گا، یہ مجھے توڑ دیں تاکہ میں جو ہے نا وہ واپس اپنے علاقے میں چلا جاؤں، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی اس کی آب و ہوا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی مدینہ کے یعنی خوشگوار ہونے کی دعا نہیں کی تھی۔ آپ نے جب یہ دعا کی نا، جب بہت سے صحابہ بیمار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ سے دعا کی تھی، اللہ مدینہ کے بخار کو تو، یہ مدینہ کی وبا کو تو جحفہ کی طرف اللہ پہنچا دے۔ تو جوفا کی طرف اللہ تعالیٰ نے جب پہنچا دی تھی تو پھر مدینہ جو ہے نا وہ تابہ بن گیا، یعنی وہ خوشگوار اور عمدہ بن گیا، جس کو مدینہ طیبہ بھی کہتے ہیں، تو تابہ کا لفظ وہاں بولا گیا ہے کہ مدینہ تابہ۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ابھی وبا موجود تھی، تو اس اعرابی نے صبر نہیں کیا،
اور کہا کہ میری بیعت مجھے اللہ کے رسول توڑے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا کہ نہیں، بیعت نہیں توڑی جا سکتی، یعنی تمہیں اجازت نہیں دی جا سکتی مدینہ سے جانے کی اب، کہ تو بیعت کر چکا ہے. تو 2 بار 3 بار اس نے کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں. فخرج الاعرابی، پھر عرابی اب بیعت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر ہی نکل گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تنبیہ فرمائی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما المدینہ کالکیر، کہ مدینہ بھٹی کی مانند ہے، یعنی جو لوہار کی بھٹی ہوتی ہے نا، بھٹی کی مانند ہے. کہ تنفی خبثہا، کہ جو بھٹی اس کے خراب زنگ کو اتار دیتی ہے، یعنی لوہے کی خرابی کو، لوہے کی خباثت کو اتار دیتی ہے. ينصع طیبہا یا طیبہا، اور اس کے جو عمدہ چیز ہوتی ہے اس کو باقی رکھتی ہے. نہیں ایک منٹ، ینصع طیبہا یا طیبہا دونوں ہو سکتے ہیں. کہ یہ باقی رکھتی ہے یا باقی رہ جاتا ہے. طیبہا اس کا عمدہ، یعنی جو خالص ہوتا ہے وہ باقی رہ جاتا ہے، باقی جو زنگ وغیرہ ہوتا ہے وہ اتر جاتا ہے. تو یہ مدینہ اسی کی مانند ہے کہ اس مدینہ کے اندر وہی لوگ رہ سکتے ہیں کہ جو خالص الایمان ہیں، یا جو صبر کرنے والے ہیں، جن کے بشاشت، ایمان کی بشاشت جو چکھ چکے ہیں، جو ایمان کی لذت کو محسوس کرتے ہیں، وہی لوگ مدینہ کے اندر رہ سکتے ہیں. باقی مدینہ کمزور ایمان والوں کو مدینہ سے اپنے ایسے اندر سے نکال دیتا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس عرابی کے بارے میں. تو کیا کہنا چاہ رہا تھا میں، اچھا یہ اب کہ کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے ساتھ خاص ہے، یا کہ یہ اوور آل ابھی ابھی بھی یہ ہے کہ مدینہ کے اندر جو ہے وہ وہی رہتا ہے کہ جس کو مدینہ قبول کرتا ہے. تو درست اور راجح بات تو یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے ساتھ خاص ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے ساتھ خاص ہے. اس کے بعد بہت سے صحابہ مدینہ سے چھوڑ کر گئے ہیں، اور ابھی آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے لوگ وہاں رہتے ہیں کہ جو انتہائی خبیث ہیں، جو خبیث قسم کے لوگ بھی وہاں رہتے ہیں. یہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہی بات لکھی ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ کہنا کہ مدینہ نے اب خبیث لوگوں کو کیوں رکھا ہوا ہے، یا ان خبیثوں کا مدینوں کے اندر رہنا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ لوگ اچھے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے جی، پڑھیے گا جی. کوئی اور پڑھنا چاہتے ہیں؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال حدثني ابن عباس رضي الله عنه قال كنت أقرئ عبد الرحمن بن عوف ابن عوف، یعنی عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں عبد الرحمن ابن عوف کو پڑھاتا تھا، یعنی قرآن پڑھاتا تھا. فلما عبداللہ بن كان عباس یہ چھوٹے ہیں، اور عبد الرحمن بن عوف یہ بڑے ہیں. تو شاگرد بڑا بھی ہو سکتا ہے، استاد چھوٹا بھی ہو سکتا ہے عمر کے اندر. عبداللہ بن عباس قرآن کے قاری بھی تھے، قرآن کے عالم بھی تھے، مفسر بھی تھے. تو یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پڑھایا کرتے تھے. جی. فلما آخر حجة حجها عمر، پس جب آخری حج تھا سیدنا عمر کا رضی اللہ عنہ، فقال عبد الرحمن بمنن، یعنی عبد الرحمن نے عبداللہ ابن عباس سے فرمائے نہیں بمنن، لوش نہیں وقال عبد الرحمن منا بمنن، میں. حج کے موقع پر مینا کے اندر فرمایا. عبد الرحمن بن عوف نے مینا کے اندر فرمایا کہ لو شہید امیر المؤمنین، یہ یعنی عبداللہ بن عباس سے کہا کہ اگر آپ حاضر ہوتے نا، کاش کہ آپ امیر المومنین کے پاس حاضر ہوتے. اتاہ رجل، جب ان کے پاس ایک شخص آیا. یعنی عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ اگر آپ وہاں حاضر ہوتے، کاش آپ حاضر ہوتے. یعنی وہاں ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ امیر المومنین یعنی عبداللہ بن عباس کے پاس، سوری عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اتاہ رجل کے عمر بن خطاب کے پاس ایک شخص آیا. قال، اگر کہنے لگا ان فلان یقول،
کہ فلاں شخص کہتا ہے، کسی کا نام بتایا ہوگا کہ لو ماتا امیر المؤمنین، اگر امیر المؤمنین عمر بن خطاب فوت ہو گئے، جب فوت ہو گئے تو لبایعنا فلان، تو ہم فلاں شخص کی بیعت کر لیں گے، کسی کا ذکر کیا۔ اب یہ بات نامناسب تھی، اور یہ ایک طرح کا کہہ لیں کہ تشدد پیدا کرنے کی کوشش تھی۔ اور ذکر کیا نا کہ اتفاق و اہل علم، کہ اہل علم کا متفق رہنا، یا اہل مدینہ اہل مکہ کا اکٹھا ہونا، متفق رہنا، اس کا ذکر جو کیا جا رہا ہے کہ اس نے کہا کہ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر امیر المومن جب فات پا جائیں گے تو ہم فلاں شخص کو اپنا امیر بنا لیں گے، تو ممکن ہے کہ یہ لوگ امیر المومنین عمر کو اس وقت پسند نہ کرتے ہوں، ٹھیک ہے، ان کے عدل و انصاف کی وجہ سے۔ تو فقال عمر نے کہا لاقومن العشیہ، میں ابھی دوپہر یا شام کو جو ہے نا، عشیہ جو ہے نا یہ شام کے وقت وہ کہتے ہیں، تو میں آج شام کو کہتے ہیں کہ میں لازمی کھڑا ہوں گا، یعنی خطبہ، فاحذر ہؤلاء الرہطہ، اور میں ان لوگوں کو تنبیہ کروں گا، خبردار کروں گا، یعنی یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں، میں آج لازمی طور پر شام کو میں خطبہ ارشاد فرماؤں گا اور ان کو خبردار کروں گا، ان کو ذرا سمجھاؤں گا اچھی طرح، اچھے الفاظ میں۔ الذین یریدون ان یخسبوہم، کہ یہ جو لوگ مسلمانوں سے یہ جو خلافت کا نظام ہے یہ چھیننا چاہتے ہیں، یعنی جو ارادہ رکھتے ہیں مسلمانوں سے خلافت کا نظام چھیننے کا، ان سے میں ذرا نپٹوں گا، یہ ارادہ کیا انہوں نے۔ تو کہتے کل تو، میں نے کہا، عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے کہا لا تفعل، آپ ایسا نہیں کریں، ٹھیک ہے، آپ ایسا نہ کریں، فإن الموسم، کیونکہ یہ جو حج کا موسم ہے، حج کا جو سال ہوتا ہے، جو سیزن ہوتا ہے، یجمع رعاء الناس، یہ یعنی کہہ لیں ہر طرح کے لوگوں کو جمع کرتا ہے، رعاء الناس میں ہوتا ہے لفظ رذیل اور ہلکے قسم کے لوگوں کو بھی جمع کر لیتا ہے، یعنی اس موسم میں، حج کے موسم میں ہر طرح کا بندہ آتا ہے، اچھے برے سارے اس میں شریک ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کوئی ایسی بات کہیں گے جو آپ تو صحیح کہہ رہے ہیں لیکن وہ سمجھ نہیں پائیں گے اور اس کا غلط مفہوم لے کر لوگوں میں پھیلا دیں گے، تو پھر بجائے اس کے بعد بننے کے بعد اور بگڑ جائے گی، تو لہٰذا کہتے ہیں آپ اس طرح نہیں کریں، آپ اس موقع پر خطبہ نہ دیں، بلکہ آپ اس خطبے کو، آپ اپنے اس خطبے کو مؤخر کر دیں، جب آپ مدینہ کے اندر جائیں گے وہاں پہ سمجھدار لوگ جو ہے وہ ہوں گے، تو مکہ کے اندر چونکہ ہر طرح کے لوگ آ جاتے ہیں، مختلف علاقوں کے، جو فتنے باز بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، تو جو لوگ برے ہوتے ہیں وہ آپ کے اس خطبے کا غلط مفہوم لے کر وہ لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیں گے کہ عمر نے تو یہ کہا ہے، عمر نے تو یہ کہا، یعنی وہ آپ کی بات کو سمجھ نہیں پائیں گے، کمزور فہم ہونے کی وجہ سے یا فتنہ باز ہونے کی وجہ سے، تو وہ آپ کے متعلق پراپوگنڈا کریں گے۔ تو لہٰذا آپ اپنے اس خطبے کو مؤخر کر دیں، اپنے اس پروگرام کو آپ مدینہ کی طرف لے جائیں، اور مدینہ کے اندر جب جائیں گے لوگ، آپ واپس حج سے واپس چلے جائیں گے، وہاں پہ مہاجرین و انصار کے لوگ ہوں گے جو سارے کے سارے اپنے ہیں، اور وہ آپ کی بات کو بخوبی سمجھ بھی جائیں گے اور آپ اس کا بہتر حل پیش کر سکیں گے۔ اب دوبارہ پڑھتے ہیں، فإن الموسم، کیونکہ یہ حج کا جو سیزن ہے، یجمع رعاء الناس، یہ ہر طرح کے، یعنی رعاء الناس کا مطلب ہوتا ہے جو یعنی ہلکے قسم کے لوگ جو ہے نا، کمزور فام والے لوگ، ان کو بھی جمع کر لیتا ہے، یغلبون علی مجلسی کا، یہ آپ کی مجلس کے اندر غالب آ جاتے ہیں، یعنی آپ کے قریب ہو کر بیٹھتے ہیں، زیادہ تر لوگ یہ والے ہوتے ہیں، یغلبون علی مجلسی کا، یہ آپ کی مجلس پر غالب ہوتے ہیں۔ تو فاخاف، تو مجھے خدشہ ہے کہ اللہ ینزلوہا، کہ یہ آپ کے خطبے کو نہ اتاریں علی وجہہا، اس کی اصلی صورت پر، مطلب کیا ہے کہ آپ کے خطبے کی جو اصل صورت ہے اس سے ہٹ کر یہ لوگ اس کو سمجھ لیں، اللہ ینزلوہا علی وجہہا، کہ آپ کے خطبے کو یہ صحیح معنی، صحیح طور پر سمجھ نہ سکیں، ٹھیک ہے، اللہ ینزلوہا علی وجہہا کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کو اس کی اصل صورت پر اتارنا، آپ کی بات کو وہ صحیح معمول نہیں کر پائیں گے، صحیح طور پر پک نہیں کر پائیں گے، فیطیروا بہا، اور اس خطبے کو لے کر اڑ جائے گا کل مطیر، ہر اڑنے والا،
یعنی جو جس طرح فام ہوگا وہ اس طرح اس کو لے کر اڑ جائے گا، اور آپ کے خطبے کا بجائے اس کے کہ فائدہ ہو، لوگ اس کا نقصان جو ہے وہ نقصان اس کا نقصان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو لہٰذا کہتے ہیں کہ مجھے اس کا خدشہ ہے کہ لوگ آپ کی بات کو سمجھ نہیں پائیں گے، اور وہ ہر کوئی اڑنے والا اپنی بات کو لے کر اڑ جائے گا۔ تو کہتے ہیں لہٰذا میرا یہ مشورہ ہے، کہتے ہیں کہ امہل، آپ مہلت دیں، یعنی آپ ٹھہر جائیے، حتیٰ تقدم المدینۃ دار الہجرتی و دار سنتی، اور آپ مدینہ تک پہنچ جائیں، آپ مدینہ تک جانے سے پہلے ٹھہر جائیے۔ قدیمہ یقدم ہوتا ہے، حتیٰ تقدم المدینہ، حتیٰ کہ آپ مدینہ چلے جائیں، دار الہجرتی و دار سنت، جو کہ دار الہجرہ ہے یعنی ہجرت والا ہے، ہجرت والا گھر، و دار سنتی، اور سنت والا گھر ہے یعنی جو سننا، دار السنہ۔ اور آگے فرمایا کہ فتخلصوا باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا فتخلص باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المہاجرین والانصاری، کہ آپ الگ ہو جائیں گے مدینہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ، اور ان میں مہاجرین بھی ہوں گے اور انصار بھی ہوں گے۔ یعنی جو دور دراز سے آنے والے نا موسم حج میں، وہ پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہوں گے، کوئی اچھے ہوں گے کوئی برے ہوں گے، وہ آپ کی بات کو صحیح سمجھ بھی نہیں سکیں گے۔ جو صحابہ ہیں یعنی مدینہ کے اندر آپ جب جائیں گے تو سارے صحابہ ہی آپ کے سامنے ہوں گے تقریباً، تو وہ مہاجرین و انصار میں سے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، دین کو سمجھا ہوا ہے، وہ آپ کی بات کو صحیح سمجھ سکیں گے۔ تو آپ خالص فتخلصوا باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المہاجرین والانصار، اور آپ الگ ہو جائیں گے اصحاب رسول کے ساتھ۔ فیحفظوا مقالتک، وہ محفوظ رکھیں گے آپ کی بات کو، وہ آپ کی بات کو بحفاظت اٹھائیں گے، یعنی بحفاظت آپ کی بات کو وہ لے لیں گے۔ وَيُنَزِّلُوهَا عَلَى وَجْهِهَا، پیچھے والا جو لفظ ہے نا، یہ بھی ينزل کا لفظ ٹھیک ہے، اللہ ينزلوها على وجهها، وَيُنَزِّلُوهَا عَلَى وَجْهِهَا، اور یہ صحابہ انصار و مہاجرین یہ آپ کی بات کو صحیح جگہ پر اتاریں گے، مطلب وَيُنَزِّلُوهَا یا وَيُنزِلُوهَا عَلَى وَجْهِهَا، اور اس کو وہ صحیح جگہ پر اتار سکیں، یعنی اس کا صحیح مفہوم مراد لیں گے آپ کے مقالہ کا، آپ کی بات کا۔ فقال، تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، واللہ لا اقومن به، اللہ کی قسم میں یہ بات لے کر کھڑا ہوں گا لازمی، فی اول مقام اقومہ بالمدینہ، مدینہ میں سب سے پہلے، یعنی مدینہ میں پہنچ کر پہلی سب سے بڑا جو کام میں کروں گا وہ یہی ہوگا کہ میں اس جو فتنے کی جو بو آ رہی ہے، اس فتنے کے سد باب کرنے کے لیے میں اس بات کو لے کر جو کھڑا ہوں گا۔ اللہ لا اقومن به، البتہ ضرور بھی ضرور اس مسئلے کو لے کر میں کھڑا ہوں گا، فی اولی مقام، سب سے پہلا یعنی سب سے پہلا مقام جو میرا ہوگا، بالمدینتی، اقومہ بالمدینتی، جو مدینہ میں کھڑا، یعنی مدینہ کے اندر سب سے پہلا جو میرا خطبہ ہوگا وہ اسی بارے میں ہوگا، سب سے پہلا جو میرا جو کہہ لیں مشاورت کی مجلس ہوگی وہ اسی متعلق ہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی میٹنگ مدینہ میں جا کر میں یہی کروں گا، یوسف لفظ میں آپ یہ کہیں۔ قال ابن عباس، اپنے عباس کہتے ہیں، فقدمنا المدینہ، ہم مدینہ میں آئے، تو فقال، تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان اللہ بعث محمد بالحق، یعنی آگے تفصیلی روایت ہے لیکن یہاں صرف ایک بات ذکر کر دی کہ ان اللہ بعث محمد بالحق، کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، وانزل علیہ الکتاب، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی ہے، فکان فیما انزل، اور آپ کے اوپر نازل ہونے والی کتاب میں یہ بات بھی تھی، فکان فیما انزل آیت الرجم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہونے والی کتاب تھی اس میں آیت الرجم بھی تھی، یعنی رجم کی آیت، آپ جانتے ہیں نا کہ الشیخ و الشیخۃ اذا زنا، یا کہ
شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت اگر زنا کریں تو اس طرح کی اس کو رجم کر دیا. یہ آیت پہلے قرآن کے اندر تھی جس کی تلاوت کو منسوخ کر دیا گیا اور اس کا حکم باقی رکھا گیا. تو عمر رضی اللہ عنہ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی کتاب کے اندر یہ آیت پہلے تھی اور اس کا حکم ابھی بھی باقی ہے. لہٰذا کوئی میں تمہیں بتا رہا ہوں کوئی یہ نہ کہے کل کو کہ کتاب اللہ کے اندر تو اس کا حکم ہے ہی نہیں ہے رجم کا. ٹھیک ہے. تو رجم کا حکم اس طرح کہ یہ غامدی صاحب یہ انکار کرتے ہیں نا اس کا رجم کی سزا کا حد رجم کا. تو رجم قرآنی حکم ہے. قرآن نے اس کی تلاوت کو تو منسوخ کر دیا ہے لیکن اس کا حکم باقی رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس حدیث سے کئی ایک مسائل نکلتے ہیں. اچھا جو اس میں محل شاہد ہے نا وہ یہ ہے کہ حتیٰ تقدم المدینہ و دار الحجرہ و دار السنہ، یعنی اہل مدینہ مدینہ کے اندر جو کیا جانے والا عمل ہے اس کی بڑی فضیلت ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ بھی ہے کہ جو خلیفہ وقت ہوتا ہے اس کے خلاف برائیاں یا اس کے متعلق پلان کرنا تو یہ جائز نہیں ہے. اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ ایک جو فاضل ہوتا ہے جو اپنی افضل سے کبھی کبھار ایسی بات مخفی رہ جاتی ہے کہ جس کے متعلق مفضول جانتا ہوتا ہے. یعنی عمر رضی اللہ عنہ بالاتفاق افضل ہیں سیدنا عبد الرحمن بن عوف سے، لیکن ان سے ایک ایسی بات مخفی رہ گئی کہ ایسی بات ایسا ایک مشورہ جو عبد الرحمن بن عوف نے دیا کہ آپ مدینہ کی طرف رخ کریں، مدینہ کے اندر جا کر یہ بات کریں، یہاں یہ بات کرنا مناسب نہیں ہے. تو ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ ایسی اچھی بات کہ جو کسی چھوٹے یا صغیر کے ذہن میں آ جائے جو کبیر کے ذہن میں نہ آئے، ایسا ممکن ہے. دوسرا یہ بھی ہے دلیل اس میں کہ انسان کو جو ہے نا ہر بات جو ہے نا وہ ہر جگہ پر نہیں کرنی چاہیے. ہر چیز کا ایک کلی مقال مقام یا لکلی مقام مقال، ہر جگہ کے اپنے اپنے اصول و ضوابط ہوتے ہیں. وہاں ایک بات ایک جگہ پہ کرنے والی نہیں ہوتی، اس کے فائدے کم ہوتے ہیں، نقصان زیادہ ہو جائے. دوسری بات دوسری جگہ پہ کرنے والی ہوتی ہے. ویسا انسان کو کرنا چاہیے. اور اس طرح جو مخاطبین ہے اس کا بھی لحاظ کرنا چاہیے. کئی بار ایک اچھی بات جو مخاطبین اس کو جو ہے وہ غلط رنگ دیں گے، ایک اچھی بات بھی ایک جائز بات بھی اس کا وہ غلط مطلب نکال کر اس کو جو ہے نا وہ پھیلانے کی کوشش کریں گے. تو ایسی چیزوں سے بھی انسان کو محفوظ رہنا چاہیے. اس طرح ایک ایسا بیماری، ایک ایسا فتنہ کہ جس کا سد باب انتہائی ضروری ہے، تو حکمت کے طور پر اس کو تھوڑا سا مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے. اس فتنے کے تدارک کے لیے ایک معقول وقت کا انتظار کرنا یہ بھی جائز ہے، جس طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہو گئی. باقی اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ قرآن جو ہے یہ منزل کتاب ہے اور یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے. جی آگے کسی کا کچھ سوال ہے تو وہ کرتے ہیں جی، باقی پھر آگے پڑھیں جی. بارک اللہ فیکم اجمعین. آج ماشاء اللہ تعداد کافی ہے ماشاء اللہ. میرا خیال ہے صرف دو تین ساتھی جو ہے نا وہ رہ گئے ہیں، باقی ماشاء اللہ مکمل آئے. کتنا اچھا لگتا ہے اگر سارے ساتھی پابندی کریں. الحمدللہ. جی پڑھیے جی آگے. اچھا چھٹی ہو جائے جلدی کہہ رہے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے
اس کو پھر زیادہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. جی تو فائدہ اٹھانا چاہیے اس موقع سے. شیخ محرم. میرا جی شیخ صاحب. میرا ارادہ تو تھا کہ آج سارے مکمل کر دیں. جی تاجور صاحب پڑھیے گا جی, آگے پڑھیے گا. جی شیخ صاحب. محدثنا إيمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد قال كنا عند أبي هريرة وعيوبان ممشقان. محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ ہم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے اور انہوں نے دو شق کپڑے پہنے تھے کہ جو سرخ رنگ دیے گئے تھے. من قطان کا کیا ترجمہ کیا؟ من کتان. صاحب یہ جو کاٹن. کاٹن, ٹھیک ہے. کاٹن یہ ہمارے والی جو گھٹیا کاٹن نہیں, یہ اعلیٰ قسم کی کاٹن. فتمخط تو انہوں نے ناک. قال بخن بخن تو انہوں نے کہا کیا ہی خوب کیا ہی خوب. عفوا فقال بخن بخن ابو ہریرہ. ابو ہریرہ نے جو ہے نا ناک صاف کیا اس کپڑے سے, یتمخط فی الکلب. تو کیا ابو ہریرہ عمدہ کپڑے میں ناک صاف کر رہا ہے. یعنی اپنا وقت یاد آ گیا نا کہ ابو ہریرہ کا پہلے کتنی قسم پرسی کی حالت تھی کہ پہننے کو کھانے پینے کو چیز نہیں تھی. آج تجھ پر اتنی اللہ کی کرم نوازی ہے کہ تو آج اتنے قیمتی کپڑے کے ساتھ, قیمتی رومال کے ساتھ ناک صاف کر رہا ہے. تو پھر خود ہی اپنا ایک منظر پیش کرتے ہیں کہ لقد رأیتنی, کہ مجھے اپنا آپ یاد ہے. لقد رأیتنی, مجھے اپنا آپ یاد ہے کہ وَإِنِّي لَأَخِرُّ فِي مَا بَيْنَ مِنبَرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں گر پڑتا تھا رسول اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے درمیان, الی حجرت عائشہ تھا, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرہ کے درمیان, یعنی یہاں سے لے کر عائشہ کے حجرے کے درمیان میں گرا پڑا ہوتا تھا. اور مغشین علیہ, مغشین علیہ, میرے اوپر غشی تاری ہوئی ہوتی تھی. اللہ اکبر, یعنی بھوک کی وجہ سے. فیجیء الجائی, ایک آنے والا آتا, فیضع رجلہ علی عنقی, وہ میرے گردن پر پاؤں مار دیتا, پاؤں رکھ دیتا. ویرا, اور یہ سمجھتا کہ انی مجنون, کہ میں تو کچھ دیوانہ اور پاگل مجنون ہوں جو پڑا ہوا ہوں. یعنی جس طرح پاگل نہیں, اس کا کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا کہ عام طور پہ لوگ اس کا لحاظ نہیں کرتے کہ اس کو بچا کر چلیں, اس کو پاؤں مار دیتے ہیں یا پاؤں اس کو لگ جاتا ہے. کہتے ہیں لوگ سمجھتے تھے کہ یہ تو مجنون پڑا ہے. وہ ماں بھی من جنون, کہتے ہیں کہ مجھے کوئی حالانکہ جنون نہیں تھا. ماں بھی مجھے صرف اور صرف الجوع, مجھے صرف اور صرف بھوک نے ستایا ہوا تھا. یعنی بھوک کی وجہ سے میں نہ تو میں کمانے کے لیے کچھ جاتا تھا, فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو محفوظ رکھنے کے لیے. یہ میں نے 3-4 سال کا عرصہ گزارا تھا اس عالم کے اندر. کئی بار مجھے بھوک لگی ہوتی تھی, لیکن میں بھوک کی پرواہ کیے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چوک نہ جائے, ہمیشہ انتظار میں رہتا کہ جیسے ہی رسول اپنے گھر سے باہر تشریف لائیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو محفوظ کرنے کی کوشش کروں گا. تو اب یہ اس کپڑے کو دیکھ کر, یعنی جو اپنے رومال کو دیکھ کر, یہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنا وہ وقت یاد آ گیا کہ ایک وقت وہ تھا اور ایک وقت آج یہ ہے. تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا مہاجرین و انصار کے آثار, یا کہہ لیں آپ ان کے جو مشاہد, اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہد, ان کا تذکرہ, یہ ہمارا جو ہے نا مل شاہد ہے. جی قال الإمام حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال سئل ابن عباس أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید میں حاضر ہوئے ہیں, کوئی یعنی عید آپ گزاری نے نبی ان کے صلی اللہ علیہ ساتھ؟ وسلم کی تو عید کہا پڑھی ہے جی ہاں. جس میں آپ کے عید کے سارے احوال آپ کے ذہن میں ہوں, آپ نے دیکھا ہو, خود ملاحظہ کیا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے عید پڑھتے تھے. کیا آپ نے اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید پڑھی ہے؟
قال نام کہتے ہیں ہاں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح عید پڑھی ہے، ولولا منزلتی منہ، اگر میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کو مقام نہ ہوتا، آپ کو مجھے پروٹوکول نہ ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ما شہیدتہ من الصغری، تو میں من الصغری، تو چھوٹے ہونے کی وجہ سے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے سے مطلب یہ ہے کہ میں نبی کے قریب حاضر نہ ہوتا۔ ویسے تو آپ کے ساتھ بچے بھی جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، عورتیں بھی جاتی تھیں، لیکن آپ کے قریب ہو کر جو آپ کے اعمال کو ملاحظہ کرنے کا مجھے موقع نہ ملتا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مجھے مقام حاصل نہ ہوتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو اہل بیت میں سے تھے، عبداللہ بن عباس، یعنی عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، اس وجہ سے بھی قربت تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ عبداللہ بن عباس کو علم حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا، خاص طور پہ تفسیر، قرآن پاک کی تفسیر کو سیکھنے کا بڑا ذوق تھا، تو اس وجہ سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کا قرب ان کو حاصل تھا، اور صحابہ کرام بھی اس کو مائنڈ نہیں کرتے تھے کہ یہ آپ علم قربت حاصل ہے۔ تو جی آگے جی۔ فأتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثیر بن صلت کے گھر کے پاس جو نشان تھا وہاں کے پاس آئے یعنی اور پھر اب نماز پڑھی۔ یہ اس وقت تو نہیں کثیر بن سلط کا گھر تھا، ابھی جو کہتے ہیں کہ کثیر بن سلط کے گھر کے ساتھ کوئی نقصان ہے نا، اس جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یعنی عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو تمہیں نظر آ رہا ہے کثیر بن سلط کا جو گھر ہے، اس کے پاس جو نشان ہے، یہاں پہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے عید پڑھنے کے لیے، فصلی، آپ نے یہاں عید پڑھی، ثم خطبہ، پھر خطبہ ارشاد فرمایا جی۔ ولم يذكر اذانا ولا اقامة، اور انہوں نے اذان یا اقامہ نہ کہی۔ ثم امر بالصدقة، پھر انہوں نے صدقے کو۔ عبداللہ بن عباس نے آگے پیچھے یہ راوی بیان کر رہے ہیں، یہ عبد الرحمن بن عابس کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن عباس نے اذان اور اقامت کا ذکر نہیں کیا، یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اذان کہی گئی ہے اقامت کہی گئی ہے، یعنی انہوں نے اذان اور اقامت کا طریقہ بتایا اس کا ساری عید کا، لیکن اس میں اذان اور اقامت کا ذکر نہیں کیا، مطلب یہ ہے کہ اذان اور اقامت اس میں ہے ہی نہیں۔ ثم امر بالصدقۃ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اب یہ جو درمیان میں ہے یہ کہہ لیں کہ ولم یذکر اذان ولا اقامہ، یہ ایک الگ جملہ ہے۔ ثم امر، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد پھر آپ نے حکم دیا صدقہ کا، فجعل النساء، جی پڑھی دیا فجعل النساء يشرن الى آذانهن وحلوقهن، تو پھر خواتین اپنے ہاتھ اپنے کانوں اور اپنی گردنوں کی طرف لینے لگی تاکہ اشارہ کرنے لگی، مطلب زیورات کیا ہے صدقہ کریں۔ کہ اپنے ہاتھوں کے اندر موجود جو کڑے تھے یا انگوٹھیاں تھی یا ان کے گردنوں کے اندر جو ہار تھے وہ اتار کر دینے لگی، اس طرح جو انہوں نے کانٹے پہنے ہوئے تھے وہ اتار، بالیاں پہنی ہوئی تھی وہ اتار کے وہ دینے لگی، یعنی صدقہ کرنے لگی۔ تو یہ ان کا کہہ لیں کہ آپ کمال کا جذبہ اتباع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدقہ کا حکم دیا، وہ فوراً انہوں نے اپنے مال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کر دیا جی۔ فاتاہن، پھر ہمارا بلال کو حکم دیا بلال صدقہ لے کر آنے کے لیے، تو فاتاہن، تو بلال ان کے پاس آئے، ثم رجع الی النبی، پھر وہ سارا مال لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ تو صحیح بخاری کی دوسری جگہ پہ ہے کہ وہ جھولی انہوں نے کر لی کپڑے کے اندر، سارے مال کو جمع کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ تو یہ دیکھیں جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ فاتل عالم الذی عند کثیر ابن سلط، یہ محل شاہد ہے کہ وہ مشاہد کے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے ہیں، ان مشاہد کا ذکر کر رہے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ اچھا یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا یہ نفلی صدقہ تھا یا فرض صدقہ تھا؟ دیکھیں اہل علم نے ہر طرح کا یہاں سے استشہاد کیا ہے، استدلال کیا ہے، تو اس کو اگر عموم پہ رکھا جائے تو یہ صدقہ فرض صدقہ بھی ہو سکتا ہے اور نفل صدقہ بھی ہو سکتا ہے، اسی سے استدلال کیا ہے ان احباب نے، ان فقہا نے، کہ جو کہتے ہیں کہ زیورات پر بھی زکوٰۃ، ٹھیک ہے، باہر جب احتمال دونوں چیزوں کا موجود ہے کہ نفلی صدقہ بھی ہو سکتا ہے اور فرض صدقہ بھی ہو سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے ہوں کہ جو تم جن کا فرض صدقہ رہتا ہے وہ فرض صدقہ ادا کر دو، تو وہ ساری اپنی مٹھیاں یا یہ چیزیں بالیاں اتار کر دینے لگیں، تو
اگر اس کو معمول کیا جائے کہ نفل صدقے پر تو بھی اس کا احتمال موجود بہرحال. جی یہ جگہ قول تو ذات استعمال کی سونے کی چیزیں ہوتی ہیں خواتین اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے تو اس پر یہ آواز آپ شیخ محترم یہ جو السلام علیکم اب آواز جی آ اب آ رہی ہے جی آ رہی ہے اب آ رہی جی آ رہی ہے شیخ آواز. محترم یہ جو ذاتی استعمال کا زیورات ہوتے ہیں جو ذاتی استعمال کے زیورات ہیں سونے کے یا چاندی کے خواتین کے تو اس پہ ایک قول یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے تو اس کے حوالے سے اس کی دلیل دیتے ہیں اس والی حدیث کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مانگا تھا تو خواتین نے اپنے ہاتھ اپنے کسار کے دے دیے تھے. کہا جاتا ہے کہ ذاتی استعمال والا جو زیورات ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے لیکن ہمارے مطابق ان زیورات پر بھی زکوٰۃ ہے. ایک منٹ رکھ. جی یہی ہے انشاءاللہ کہ زیورات پر زکوٰۃ ہے. اس پر ایک مضمون بھی تھا ابھی مجھے میرے پاس موجود نہیں ہے تو آپ سے کبھی شیئر کریں گے انشاءاللہ. جی ایک دو روایتیں پڑھ لیں اور جلدی سے یا کافی رہے گا. چلیے ایک روایت پڑھ لیتے ہیں. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن عبد الله بن دینار عن ابن عمر ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يأتي قباء ماشیا و راکبا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں جاتے تھے پیدل چل کر بھی اور سوار ہو کر بھی. تو اب یہ ہے نا جو مدینہ کے اندر مشاہد ہے نا یعنی مزارات مطلب کیا ہے کہ جو زیارت گاہیں ہیں جو اصل زیارت گاہیں ہیں جن کی زیارت کرنا یہ مشروع ہے وہ صرف اور صرف میرا خیال ہے 4-5 ہیں. میں آپ کے سامنے وہ ذکر کرتا ہوں. باقی اس کے علاوہ جتنی بھی زیارت گاہیں ہیں وہ یعنی جائز ہیں بس مشروع نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے زیارت گاہیں صرف اور صرف 4 یا 5 ہیں. تو ہے مسجد نبوی, دوسرا ہے قبر نبوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک, تیسرا ہے بقیع الغرقد ٹھیک ہے, چوتھا ہے قباء مسجد قباء, اور پانچواں ہے شہدائے احد کی قبریں. وہاں جانا یہ یعنی کہہ لیں کہ مشروع ہے. مدینہ کے علاوہ اس کے علاوہ کوئی بھی زیارت گاہ نہیں ہے. باقی جتنی بھی جگہ ہیں وہ یعنی شرعی زیارت گاہیں نہیں ہیں. مثال کے طور پر مسجد قبلتین ہے یا یہ مساجد سبعہ ہے, اس طرح مسجد الغمامہ ہے, اس طرح اور بھی جتنی بھی چیزیں ہیں تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ جو بتایا جاتا ہے یہ زیارت گاہیں نہیں ہیں. یہ ویسے اگر کوئی سیر کے لیے جاتا ہے تو الگ بات ہے لیکن یہ مشروع جو ہے نا زیارت گاہیں نہیں ہیں. زیارت گاہیں مشروع وہ صرف اور صرف 5 ہیں مدینہ کے اندر. مسجد نبوی, نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک, نمبر 3 مسجد قباء, نمبر 4 بقیع الغرقد قبرستان جو مسجد نبوی کے ساتھ ہی ہے, نمبر 5 شہدائے احد کی قبریں جو بالکل قریب تھوڑے سے فاصلے پر موجود ہیں, مدینہ کے تھوڑے سے فاصلے پر موجود ہے. واضح جی. کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک